کنڈر گارٹن ہو، نرسری، پلے گروپ، اس میں ایک نظم بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جیک اینڈ جل دو فرینڈس تھے. ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے جو پہاڑ پہ جاتے ہیں اور پانی کی ایک بالٹی بھر کر وہ لے کے آتے ہیں. شروع سے ہم بچوں کے نظریات میں یہ چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دوست بھی ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، ایک ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں. جب بات آتی ہے کو ایجوکیشن کی تو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک واضح کنفلکٹ نظر آتا ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر بچے ساتھ پڑھیں گے متضاد جینڈرز کے، لڑکا اور لڑکی، تو بہت سی برائیاں جنم لیں گی، اور اس کے بعد یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو پھر وہ کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں. اس طرح ان کے ذہن میں ایک پرابلم سا کریٹ ہو جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا ساتھ پڑھنا کیسا ہے. یہی سوال اٹھائیں گے. پروگرام ہے مائنڈ پاور، اور ہمارے ساتھ گیسٹ پینل میں موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان اور ماہر نفسیات صدف تفسیر. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، کو ایجوکیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کو ایجوکیشن سے پہلے ایک اور سوال اٹھا تھا 100 سال پہلے برِ صغیر میں کہ تعلیم نسواں، کہ خواتین کی تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں. اور اکبر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں، کہ عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا تو ضروری ہے، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہوں. اچھا، پھر اب یہ کہ اب مخلوط تعلیم پہ اب ہم آگے ہیں، اور یہ کہ اس لیے کہ اب ہمارے آفیسز میں، سسٹم میں، ایون ججز کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ خواتین کو جاب بھی کرنی پڑ رہی ہے. ایون آرمی میں، پولیس میں بھی آ گئی ہیں، اور وہ وہاں ضرورت سے، یہاں ان کی کارکردگی کیونکہ وہاں تو فزیکل کام زیادہ ہے، پھر بھی وہ آ گئی ہیں. اور اس لیے کہ اب دنیا بھر میں فیشن بھی ہے اور وومن امپاورمنٹ بھی ہے، اور جو آپ کے امداد دینے والے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ آپ کے سامنے شرائط بھی رکھتے ہیں. ورنہ پولیس اور جو آرمی میں خواتین ہیں ان کے بارے میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی. میڈم، آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیسے دیکھتی ہیں کو ایجوکیشن؟ میرے نزدیک کو ایجوکیشن ہی ہونی چاہیے. اگر ہم پاسٹ کی بات دیکھتے ہیں تو اینشنٹ گریک سے جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو گریس تھا وہاں پہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے کو ایجوکیشن کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا، اور وہ لوگ پریفر ہی کو ایجوکیشن کو کرتے تھے. اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں یہ کانسیپٹ آیا، اور پھر کرتے کراتے یہ کانسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا سا نارمل ہو گیا. ابھی اگر ہم اس ٹائم پہ پاکستان کی اسٹیٹسٹکس اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ 70% جو ایجوکیشن ہے وہ کو ہو چکی ہوئی ہے. اور میرا اپنا جو پرسنل ویو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ پہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، ڈسپائٹ آف دا تھنگس کہ ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں یا جو ہماری جو ہے نا وہ فرسودہ روایات آ جاتی ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کو ایک ساتھ نہیں بٹھانا، ہماری تھوڑی سی جو ہے نا وہ اسلامی روایات بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو ان ساری کی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ہم جو ہے نا وہ آج کل کے ماڈرن ٹائم کو دیکھتے ہیں، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا ترقی کر رہی ہے، اور اگر ہم نے جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہے اور ہم نے واقعی اپنے آپ کو انڈر ڈیولپ کنٹری سے ایک ڈیولپ کنٹری کی طرف لے کے آنے، تو میرے خیال میں کو ایجوکیشن جو ہے نا وہ پاکستان میں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، مجھے ہنسی تھوڑی سی اس بات پہ آ رہی ہے کہ آپ نے کہا فرسودہ روایات. تو روایات کو جب آپ لوگوں کے سامنے کہیں گی کہ آپ کی روایات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ تو آفینسو ہو جائے گا. بالکل آفینسو ہو جائے گا. اب ہم نے ان میں سے یہ چیز اٹھانی ہے کہ ہمارے جو نظریات ہیں، ٹھیک ہے، ہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنا لباس تو تبدیل کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے خیالات کو تبدیل نہیں کر رہے. تو فرسودہ روایات یہ آ جائیں گی اس میں کہ آپ دیکھیں کہ آپ عورت کو جو ہے وہ گھر سے نکلنے کی پرمیشن تو دے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو مرد کے ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. جب تک آپ کا شروع سے ہی اپنی لڑکی کا یا اپنے بچے کی جو ہے نا وہ ان کی جو ٹریننگ ہوگی وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ دنیا کو اس نے لے کے کس طریقے سے چلنا ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کو یہ بات کریں کہ اس نے آگے جا کے کمانا ہے، ٹھیک ہے، ایک نارمل سی یہ چیز اور ایک بہت ہی حقیقی چیز یہ جو ہے نا وہ آج کل کے زمانے میں پائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے کو ایجوکیشن میں بھی نہیں جانا. جب وہ کو ایجوکیشن میں نہیں جائے گی اس کی اس طریقے سے ٹریننگ نہیں ہو پائے گی. جب اس کی ٹریننگ نہیں ہو پائے گی تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گی یا پروفیشنل لائف میں آئے گی تو وہ مردوں کے ساتھ کام کرنے کے انداز کو کس طریقے سے ڈیل کر پائے گی. ٹھیک ہے، یعنی بیسکلی دونوں جینڈرز کو ساتھ بیٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب، خدشات لوگوں کو ہوتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی، یعنی جب دونوں ایک مخلوط نظام تعلیم ہوگا تو ان کے پاس چانسز زیادہ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے، اور یہیں پر یہ خدشہ ہوگا کہ وہ انوالو ہو سکتے ہیں ایموشنلی، فزیکلی، اور یہ غلط ہوگا.
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو مخلوط تعلیم کے ناقدین ہیں وہ یہی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آگ کے اوپر اگر آپ پانی رکھیں گے تو اس میں ابال تو آئے گا، تو یہ آگ اور پانی کا میل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس پر توجہ نہیں دی جاتی، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں. اب ہم ترکی کے ڈرامے تو دیکھتے ہیں لیکن ان کی مثال کو فالو نہیں کرتے. پچھلی صدی میں اس کو کہا جاتا تھا ترکی کو کہ یہ ایشیا کا مرد بیمار ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور انہوں نے مذہب کو اپنے مقام پہ رکھا کہ یہ ہر شخص کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اور اس کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور آج وہ جس مقام پہ ہیں ہم انہیں فالو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہمارے ہاں جو ادارے ہیں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی عورت پردے میں ہو، مرد جو ہے اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، ایک دوسرے سے بات نہ کریں. تعلیمی اداروں میں کہاں ایجوکیشن ہو بھی گئی ہے تو کہیں کہیں بائی چانس ہے کہ ان کا آپس میں انٹریکشن ہے، ورنہ تھرو آؤٹ اکثر کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی نوبت نہیں آتی. اور ایک تو گھریلو تعلیم یہ ہوتی ہے کہ کسی مثلاً نوجوانوں کے لیے کہ آپ نے لڑکیوں سے بات نہیں کرنی، یا لڑکیوں کو بھی آپ نے پردے میں رہنا ہے، یا آپ نے ایک فاصلہ رکھنا ہے. اب آپ نے جو جیک اینڈ جل کی مثال دی تو اس میں واقعی وہ ایک بالٹی تھی، وہ اسے کھیل رہے تھے بچوں میں کنڈر گارڈن میں، ٹھیک ہے. اچھا اب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کالجوں میں نہیں، یونیورسٹی میں کے لیول تک آنے تک اتنے میچور ہو جاتے ہیں لوگ، اپنا برا بھلا جانتے ہیں، اور پھر آنے کے لیے کوئی فیصلہ بھی کرتے ہیں تب بھی، لیکن اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تب بھی 90% ہمارے پیرنٹس اس کو نہیں مانتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ ویسٹ میں تو یہ سوال ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے کہ تقریباً 50 سال پہلے تک وومن کالج ہوا کرتے تھے، تو اس میں پھر انہوں نے اجازت دے دی کہ اب اس میں کو ایجوکیشن ہوگی. وومن کالج علیحدہ ہوتے ویسٹ میں بھی تھے جیسے ہمارے ہاں. تو اب یہی ہے کہ ان کو بھی کنورٹ کیا جا رہا ہے. اور اب یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارے پاس جگہ کم ہے وہ تو ایک بہانہ ہے، کیونکہ اگر جگہ کم ہے تو اگر اسٹوڈنٹ زیادہ آئیں گے تو ان کو آپ کو علیحدہ کالج تو بنانا پڑے گا. تو اس لحاظ سے کہ ہمارے یہاں ایک تضاد ہے، پیراڈاکس ہے کہ ہم اپنی روایات کو بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں اور کو ایجوکیشن کو بھی. اب جہاں کو ایجوکیشن ہے وہاں وہ ان کو جنسی تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ آپ دو مخالف اجناس جب آپس میں رہ رہے ہیں تو کیسے رہیں گے. اور ان کا جو ہے یہ ایم بھی یہ ہوتا ہے اور ان کا دعویٰ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں گھریلو ماحول ہے. تو گھریلو ماحول تو تبھی ہوگا کہ جب ان کو کیسے وہ آپس میں انٹریکشن ہوگا، کیسے وہ بیٹھیں گے، کیسے کام کریں گے. ہمارے ہاں کے ان کی سیٹیں علیحدہ کر دیں یا آگے بٹھا دیں یا پیچھے بٹھا دیں، ایک دوسرے سے بات نہ کریں، تو اس کو ایجوکیشن کا تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا صدف، یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یہ بتائیں کہ یہ جب مرد اور عورت یا بچیاں آپس میں جب ایک جگہ ساتھ ہوتے ہیں تو اتنے خدشات کیوں ابھر آتے ہیں؟ کیا ان کو یہ ٹریننگ دینے سے ہمارا اسکولنگ سسٹم، ہماری سوسائٹی، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بڑے قاصر ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان کیا باؤنڈریز ہوتی ہیں، کیا ایتھکس ہوتی ہیں، کیا ہم ان کو نہیں سکھا پائے؟ بات سکھانے کی یا سیکھنے کی نہیں ہوتی، بات وہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کے اندر شروع سے جو ہے نا وہ انکلکیٹ کر دی جائے، جو نیگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں شروع سے ڈال دی جاتی ہیں نا، آپ اسی کو کیری آن کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ شروع سے ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ اگر ساتھ رہیں گے تو ان کے درمیان کچھ غلط ہی ہوگا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ بڑی ہی ہم ٹو دا پوائنٹ یا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپن ڈسکشن کر رہے ہیں، تو بہت سارے ویورز ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اس چیز سے جو ہے نا وہ کافی زیادہ وہ افینسو ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز سچائی پہ مبنی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ہمیں ہمیشہ اسی چیز پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم نے اگر سوچا ہوا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان اگر وہ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹس سپوز وہ کہیں باہر بیٹھے ہوئے تو ان کے درمیان کچھ غلط بات چیت ہی ہو رہی ہوگی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان ایسا کچھ بھی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان صرف پڑھائی کی بات ہو. جو جتنے بھی ہمارے خدشات ہوتے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ آدھے سے زیادہ غلط اچھا، ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، کچھ اکثریت میں برائی نہیں ہوگی، پر اگر ایک بھی کیس ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ برائی ہے تو وہ پوری چیز ظاہر خراب نظر آنے لگ جاتی ہے. تو اس چیز کو کیسے ڈیل کریں گے ہم؟ دیکھیں یہ صرف اوور جنرلائزیشن ہے، ایک کوگنیٹیو ایرر ہے، ایک ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ پیٹرن ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ برا ہوا یا ایک لڑکے کے ساتھ برا ہوا تو آپ نے پوری کی پوری ایک چیز کو جو ہے نا وہ پھیلا دیا.
ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اسی چیز کی تو روک تھام کرنی ہے. کو ایجوکیشن کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اگر ایک لڑکی کے ساتھ برا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو برا بھلا کہنے لگ جائے. سسٹم میں خرابی جب آتی ہے تو ایک یا دو لوگوں کی وجہ سے آتی ہے, باقی 80 یا 90% اس چیز میں جو ہے وہ نہ تو انوالو ہوتا ہے, نہ ہی ان کا کوئی قصور ہوتا ہے. لیکن وہی بات کہ یہاں آوے کا آوا بگڑا ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک کی غلطی کی سزا پورے کے پورے جو ہے نا وہ معاشرے کو دی جاتی ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو سوچنے کا نظریہ ہے یا جو ہمارے سوچنے کی جو ایک ہیبٹ بن چکی ہوئی ہے کہ وہ نیگیٹو ہی ہے, ہمیں اس چیز کو جو ہے نا وہ لے کے چلنا اور پازیٹیوٹی کی طرف سر آنا ہے. کانفیڈنس اینڈ کو ایجوکیشن کیسے ریلیٹ کرتے ہیں آپس میں؟ وہ ایسے ہے کہ اگر واقعی آپ ان کو نیچرل ماحول مہیا کرتے ہیں تو کانفیڈنس ہوتا ہے. امریکہ کی یونیورسٹی نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اگر کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا رزلٹ آتے ہیں, اور اس اسٹیٹسٹکس یہ تھے کہ اگر لڑکے کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں تو وہ 37% ان میں سے کامیاب ہو رہے ہیں, اور علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے تقریباً 89% کامیاب ہو رہے ہیں لڑکوں کے بارے میں. اور لڑکیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں تو 59% کامیاب ہو رہے ہیں. ہاں 59% کامیاب ہو رہی ہیں, اور اگر علیحدہ پڑھ رہی ہیں تو 75%. تو دونوں کیسز میں یہ ثابت ہوا کہ واقعی علیحدہ اگر وہ پڑھتے ہیں تو رزلٹ بہتر آتے ہیں. لیکن اگر ہم انہیں نیچرل ماحول آپ مہیا کرتے ہیں, کیونکہ ساری عمر انہوں نے رہنا ہے اکٹھے یا جاب کرنا ہے, تو پھر تو یا آپ ان کو ٹریننگ دیں گے یا ان کو سیکس ایجوکیشن دیں گے, اس کے مطابق ہی ان کو معلومات دیں گے. سر یہ ریپیٹ ذرا کیجیے گا, آپ کے خیال سے کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے لوگوں کی پرفارمنس کم ہے؟ واقعی کم ہے, اور اس کی یہی وجوہات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو جو کہ ایک نوجوان بیچارہ فیل ہو گیا, تو وہ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا, والد صاحب اسے نصیحت کر رہے تھے, کہنے لگے بیٹے دیکھیں آخر ہمارے آپ پڑھا کریں, دیکھیں ہمارے ساتھ والے پڑوسی ہیں ان کی بیٹی بھی تو آخر پاس ہوئی ہے, اس کو آپ دیکھ کے آپ پڑھا کریں. کہنے لگے اسی کو دیکھ دیکھ کر تو میں فیل ہوں. تو یہ ہے کہ نیچرلی یہ یعنی ایک دوسرے کی طرف توجہ ہونا, کیونکہ وہ روزانہ بن ٹھن کے جانا اور مطلب ہے, اور ہیرو ہیروئن کا کردار ادا کرنا وہاں جا کے یا سمجھنا, کیونکہ نیچرلی ایک دوسرے کے لیے کوئی خیالات ہوتے ہیں, اٹریکشن ہوتی ہے. اچھا تو وہ اس کو پھر کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی تعلیم نہیں ہے, اور نہ ہی اسے ہم سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے مثال دی تھی, یہ اسٹیٹس دیے تھے, یہ تو آپ نے ویسٹرن دیے ہیں نا؟ جی جی. تو وہاں پہ تو تعلیم ہے, اس کا مطلب ہے کہ کو ایجوکیشن میں واقعی کہیں خرابیاں ہیں؟ واقعی ہیں, ہر جگہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آرمی میں مثلاً امریکن آرمی میں وہاں پہ خواتین ہیں, موجود ہیں, لیکن باقاعدہ وہ رپورٹس ہوتے ہیں کیسز کے وہاں ان کا استحصال کیا جاتا ہے. وہاں جو میل آرمی مین یا سولجر ہیں, تو خواتین بھی وہاں تو چونکہ اتنی زیادہ کلوز سوسائٹی نہیں ہے, کچھ تو وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ چلو دس از پارٹ آف آور جاب. تو ہمارے ہاں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا کیسے رسپونڈ کریں گے جی؟ پہلے تو اس کو رسپونڈ کریں پھر اگلا سوال. کوئی مسئلہ نہیں. جہاں پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ برائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے دین ہے ویسے رات ہے, جیسے پازیٹیو ہے ویسے نیگیٹیو ہے. جہاں پہ کو ایجوکیشن کے پروز ہیں وہاں پہ اس کے کونز بھی ہیں. ہم یہ چیز بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز 80% ٹھیک ہے اور وہ 20% غلط ہے. 50-50 پہ ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں لائق کرتے ہیں. اسٹیٹسٹکس بھی ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں جو ہے نا, اگر ہم فیکٹس پہ بھی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پرابلم کے ساتھ ہمیشہ سلوشن آتا ہے. تو اگر کو ایجوکیشن کے اندر اتنے پرابلمس ہیں تو آپ وہ بھی تو دیکھیں نا کہ کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا وہ فوائد کتنے زیادہ آ رہے ہیں. کو ایجوکیشن اگر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, ہم ہر ایک چیز کو مان لیتے ہیں کہ ایک سائیکی ہوتی ہے, ایک ہیومن نیچر ہے کہ جو اپوزٹ جینڈرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹریکشن ہو جاتے ہیں. آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی کا جب اسٹارٹ ہوتا ہے لائک BS کا فرسٹ. اچھا یہ جو ڈسٹربنس ہے یہ کسی پڑوسی کی وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہے, کسی بس میں جانے والی لڑکی کی وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہے. اس کو کو ایجوکیشن میں ہی ہم کیوں نمایاں کریں؟ ہم کیوں نمایاں کریں؟ ہم نے یہی نا کہ ہم نے صرف اور صرف ایک پوائنٹ پکڑ لیا اور ہم اسی کی جو ہے نا وہ بال کی کھال جو ہے نا وہ ادھیڑ رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ باقی بھی تو جو ہے نا وہ چانسز ہیں کہ آپ کسی بھی ٹائم ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے, کہ جو ہے نا وہ جو سکسیس ریٹ ہوگا یا جو ہے نا وہ پاسنگ ریٹ ہوگا, پاس ریٹ ہوگی, کم ہوگی, زیادہ ہوگی. اچھا صدف یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جب ایک ساتھ ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ لڑکیاں کئی جگہوں پر
پریویلیج لینے کی کوشش کرتی ہیں. ان کے نوٹس لڑکے فوٹو کاپی کراتے ہیں, نوٹس لڑکے بناتے ہیں اور وہ لڑکیاں یوز کرتی ہیں. کام جو ہوتے ہیں اکثر وہ کر رہے ہوتے ہیں, بڑی خوشی سے کرتے ہیں ان کے کام. تو آپ کو نہیں لگتا کہ خاص طور پہ اگر جابس میں بھی دیکھیں اسی طرح سے, تو وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے نائٹ شفٹس میں نہیں جانا کہ ہم تو خواتین ہیں, تو پھر برابری تو نہ ہوئی. برابری کی بات یہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ لے کے چلنی ہے. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کلچر کو بالکل چھوڑ نہیں سکتے. یہاں پہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی کلچر کی وجہ یعنی سے فرسودہ روایات کو فرسودہ کچھ روایات لے کے چلنا ہے. آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک مرد جو ہے وہ رات کو 10 بجے تک باہر کام کر رہا ہے تو دیٹ از آل اوکے, لیکن وہیں پہ اگر ایک عورت کر رہی ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ جو ہے نا وہ چیزوں کو ہم نے لے کے نہیں, چلنا عورت تو ہوگا. خود نہیں کرتی نا, وہ کہتی جی میں عورت ہوں اس لیے میں نے نہیں کرنا. ایسی بات نہیں ہے. اب کافی زیادہ ٹرینڈس جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک جو ہے نا وہ پوسٹ دیکھ رہی تھی, اور میری ایک جاننے والی تھی, تو انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگایا ہوا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ نائٹ شفٹ پہ جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مطلب شی از آلسو 29-30 ایئرز اولڈر اور شی از اسٹل ورکنگ ان نائٹ شفٹ. ٹھیک ہے, تو کافی زیادہ چیزیں چینج ہوئی ہوئی ہیں. لیکن وہی بات کہ ہم صرف وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے, ہم اس کے پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ پاتے. تو ہمیں وہ چیز دیکھنا ہوتی ہے جو پردے کے پیچھے ہے. جو چیز سامنے آ رہی ہے ہم نے صرف اس کو لے کے نہیں چلنا. ہم نے جو ہے نا صرف وہ دیکھا جو ہماری آنکھوں نے ہمیں دکھایا ہے, ہم نے وہ سنا جو ہمارے کانوں نے ہمیں دکھایا, لیکن ہم نے وہ نہیں دیکھا جو ہمارا ذہن ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بات ہم نے جو ہے نا وہ دیکھنی ہوتی ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس دونوں کی طرف سے سر, کہ کو ایجوکیشن ہونا نہ ہونا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ چوائس بھی ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس سر. ہاں, جہاں تک ہمارے معاشرتی حالات ہیں شاید وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایجوکیشن ہو یہاں. اور لیکن اگر دنیا بھر میں دیکھیں تو وہاں تو یہ نوشتہ دیوار بن چکی ہے, وہاں کہیں بھی یہ بحث نہیں ہوتی کہ کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں. تو یہاں بھی ہو جائے گی آٹومیٹیکلی, اگر 70% ہو گئی ہے تو باقی بھی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں حالات کو اس کے موافق بنانا چاہیے تاکہ کوئی ایجوکیشن میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کچھ گین کریں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے اور پھلے پھولے اور اس کے مفید ثمرات ہمیں مل سکیں. میں تو یہی بات کروں گی کہ آپ لازمی اپنی جو بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے گھر کی لڑکیاں ہیں, ان کو آپ کو ایجوکیشن میں بھیجیں. جب تک آپ ان کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجیں گے وہ کبھی بھی ایک مرد کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں چل پائے گی. اس کے اندر جب تک سیلف کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا, اور یہ بات صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, کہ اگر ایک مرد ہے, ٹھیک ہے, ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے, ہر انسان کے جو ہے نا وہ کچھ اپنے ٹریڈس ہوتے ہیں, کہ اگر وہ صرف میلز کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب 16-17 سال تک اس کا انٹریکشن رہا ہے, اس کا اسکولنگ بھی میلز کے ساتھ ہوا ہے, اس کا کالج بھی میلز کے ساتھ تھا, اس کا یونیورسٹی ٹائم بھی جو ہے نا وہ میلز کے ساتھ تھا, اور آگے جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں گیا اور انٹرویو میں جو ہے نا وہ اس کے سامنے ایک فیمیل بیٹھی ہوئی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے نا وہ اپنا کانفیڈینس جو ہے نا وہ مینٹین کر پائے گا. وہ وہیں پہ کولیپس کر جائے گا, شیٹر ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو ایک ٹاپر تھا پوری اپنی جو ہے نا وہ ایجوکیشنل لائف میں, اینڈ پہ جا کے ایک فیمیل کے سامنے اس کا کانفیڈینس جو ہے نا وہ بالکل شیٹر ہو گیا. سو آئی گیس کہ میلز ہوں یا فیمیلز ہوں, دونوں کے لیے اس ٹائم پہ جو مکسڈ جینڈر سیکس ایجوکیشن ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. پرانے زمانے میں روح پر بحث چل رہی تھی, روح کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ روح تو ہوتی ہے, کیا عورت کے وجود میں بھی روح ہوتی ہے؟ سوچنے والوں نے یہ سوچا اور یہ کنکلوژن نکالا کہ عورت کے جسم میں روح تو ہوتی ہے مگر اس کا معیار کچھ اچھا نہیں ہوتا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ کو ایجوکیشن ہے, چاہے وہ سوسائٹی ہے, چاہے وہ گھریلو حالات ہیں, چاہے وہ آفیسز ہیں, ہم بہت زیادہ جینڈر بائسڈ ہو چکے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ کو ایجوکیشن میں جانا چاہے تو اسے آپ سیپریٹ سسٹم دے دیں. اگر کوئی شخص کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی چوائس ہے, اسے الاؤ کریں. یعنی انتہاؤں میں بھٹ جانا ہمارے لیے سب سے زیادہ مسئلے کا باعث بنتا ہے. امید ہے کہ اس ڈسکشن سے ہم سیکھیں گے, اپنے رویوں کو بہتر کریں گے. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.